پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی لوگ محمد کے پاس آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اپنے اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، پھر میں اپنے اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، وہاں پر میرا رب مجھے کچھ کلمات الہام کرے گا، مجھے بتلائے گا جو مجھے اب نہیں پتا۔ اس وقت میرا اللہ مجھے سکھائے گا، کلمے کون سے سکھائے گا؟ تعریف کے کلمے بتلائے گا، حمد کے کلمے اللہ مجھے بتلائے گا، میں وہاں پر اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا۔ اور بد نصیب ہے وہ بندہ، اور جیسے دنیا میں اللہ کے سامنے سجدہ کرنا نصیب نہیں ہوتا۔ اور مسلمانوں کتنے بد نصیب ہیں ہم لوگ، اور ہمیں اذان پر بھی لبیک کہہ کر سجدہ کرنا نصیب نہیں ہوتا، وہاں پر بھی محمد رسول اللہ کو منائیں گے تو یہ سجدہ کر کے ہی منائیں گے۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں قامن ان یستجاب لکم، اور لوگوں سجدے میں دعا اللہ رب العالمین زیادہ سنتا ہے، قریب ہے کہ تم سجدے میں اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے۔ اور یہ گردن نہیں جھکتی، ہماری گردن میں سریہ ہے، یہ ناک نہیں زمین پر لگانے کے لیے تو یہ پیشانی تیری اللہ کے سامنے نہیں جھکتی۔ اور اللہ نے تجھے اتنا خوبصورت احسن تقویم، اتنا خوبصورت انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور جس نبی نے تجھے نماز کا طریقہ سکھایا اس نبی کی بات کو نہیں مانتا، اور ویسے شور ڈالتا ہے مجھے نبی پاک کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ اگر اتنی محبت ہے تو پھر نبی پاک کے طریقے پر چل تو صحیح، وہ چل کر تو دکھا نا۔ اور وہاں پر بد نصیب ایسے لوگ ہوں گے، قرآن کہتا ہے سب لوگ اللہ رب العالمین کو سجدہ کریں گے، اللہ اپنی پنڈلی دکھائے گا لوگوں کو، لوگ سجدہ کریں گے، لیکن وہاں پر بھی ان لوگوں کو سجدہ نصیب نہیں ہوگا جو دنیا میں ریاکار اور اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ ان کی کمر کو تختے کی مانند بنائے گا، سجدہ کرنا چاہیں گے وہاں پر سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ ان سب کو صحت دے دے جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، ان سے پوچھ کر دیکھے کتنا درد ہے ان لوگوں کے دلوں میں، جو سجدہ زمین پر کرنے کا، اللہ کے سامنے جھکنے کا، اللہ کے سامنے رونے کا، اور رات کے وقت پچھلے پیر سجدہ کیا ہو اللہ کو، ناک لگی ہو زمین پر کہ یا اللہ یہی ناک ہے جو دنیا میں مجھے ذلیل کرواتی پھرتی ہے، اسی ناک کو میں تیرے سامنے رگڑ رہا ہوں۔ یہ ناک ہی ہے نا بھائی، ناک ہی ہے نا جو جھکتی نہیں، ناک کا ہی مسئلہ ہے نا سارا، یہ گردن ہے نا اسی کے اندر سریا نا، مسئلہ تو اسی کا ہے نا سارا، معاملہ تو اسی نے سارا خراب کر دیا۔ قرآن و سنت کے خلاف یہ ناک ہی تو ہمیں چلاتی ہے، نک نہیں رہندی، نک نہیں رہندی، برادری چ نہیں رہندی، رشتہ داروں میں نہیں رہتی، علاقے میں نہیں رہتی، یہ ناک ہی مرواتی ہے ہمیں۔ ہم قرآن و سنت کے خلاف عمل کرتے اسی ناک کی وجہ سے ہیں۔ جب اسی ناک کو اللہ کے سامنے رگڑا ہو تو اللہ رب العالمین عاجزی کو پسند کرتے ہیں۔ نبی پاک نے دنیا میں بھی سجدے کیے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا میرا اللہ مجھے وہاں پر کچھ کلمات سکھائے گا، میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، اس سجدے میں وہ کلمات پڑھوں گا، پھر اللہ رب العالمین میری دعا کو قبول کریں گے اور پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اور وہ نبی جس نبی کی باتوں کا ہم پرواہ نہیں نہ کرتے، اور آپ فرماتے ہیں ہر نبی کی ایک دعا ایسی ہوتی ہے جس کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ ہر نبی نے اپنی دعا کا اختیار استعمال کیا، لیکن میں نے اپنی اس دعا کو اپنی امت کے لیے آخر کے اندر جو ہے وہ میں نے ذخیرہ کر لیا ہے۔ ہر بندہ نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، نبی پاک کہہ رہے ہوں گے ربی امتی ربی امتی، اے اللہ میری امت پر رحم فرما، اے اللہ میری امت پر رحم فرما۔ اور وہ نبی جو آخرت میں بھی ہمیں نہیں بھولے، ہم دنیا میں بھی بھول جائیں، ہم دنیا میں بھول گئے نبی پاک، ہم نے دنیا میں نبی پاک کی باتوں کو پس پوچھ ڈال دیا۔ بھئی حقیقی معنوں میں سیرت کا معنی تو یہ ہے نا، میلاد کا مطلب تو یہ ہے نا، خوشی کا مطلب تو یہ ہے بھئی نبی پاک کی سیرت کو اپنا لیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لیا جائے، آپ کے طریقے کو اپنا لیا جائے، آپ کے طریقے کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار لی جائے۔ ہر نعرہ مارنے والا بندہ تو بے نماز ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ بھئی نبی پاک کی حرمت پر جان قربان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کی زندگی کے مطابق تو زندگی تو گزار پہلے، نہ ہمارا چہرہ نبی پاک کے چہرے کے مطابق، نہ ہمارا لباس نبی پاک کے لباس کے مطابق، نہ ہمارے گھر کا ماحول نبی پاک کے جو ہے وہ ماحول کے مطابق، نبی پاک کے طریقے کے مطابق، نہ ہمارے گھر کی خواتین پردہ کرتی۔ کوئی ایک کام نے میری خوشی جو ہے وہ دین کے مطابق، نبی پاک کے طریقے کے مطابق، میرے بیٹے کی شادی آ جائے وہ نبی پاک کی مخالفت میں گزر جاتی ہے، میری بیٹی کی شادی آ جائے، بہن کی بیٹی آ جائے شادی آ جائے وہ نبی پاک کی مخالفت میں گزر جاتی ہے، مجھے کوئی غمی آ جائے وہ نبی پاک کی مخالفت میں گزر جاتی ہے۔ تو پھر کیسے ہم نبی پاک کے محب ہیں؟ وہ کیسی شان ہے؟ شان تو یہ ہے، آپ ایمانداری سے بتلائیے، آج اگر ہمیں یہ پتا چلے کہ محمد رسول اللہ ہمارے گھر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی پاک کو دنیا میں بھیجے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر میں آنا ہو،
کیا ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہے کہ ہم نبی پاک کو اپنے گھر میں بٹھا لیں؟ کیوں جی؟ میرا لباس، میرا چہرہ، نبی پاک چہرہ دے کر ہی کہہ دیں، چہرہ دے کے نبی پاک کہہ دیں تو کیا جواب دیں گے؟ میرے گھر کی عورتیں بے پردہ ہیں، نبی پاک ان عورتوں کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر داخل ہو، ایڈی وڈی LCD لگی ہوئے ہوتے، گانے چلتے ہوں، فلمیں لگیاں ہوں، کیا کہیں گے؟ آج تو خیر ہم کہتے ہیں نا ہر عاشق کے گھر نبی پاک آتے ہیں، اور ان گھروں میں نبی پاک آ رہے ہیں، وہ ہمارے ان بے نمازوں کے گھروں میں نبی پاک، اللہ کے نبی فرماتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، جو اذان سننے کے بعد مسجد میں نہیں جاتے، آئیں گے نبی پاک لیکن آگ لگانے۔ اللہ کے بندو، نبی پاک تو کہتے ہیں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز نہیں پڑھتے اذان کے بعد۔ کیا ہمارے گھروں کا ماحول اس طرح کا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو اپنے گھر میں بٹھا لیں؟ صحابہ نبی پاک کی دعوت کرتے تھے نا، نبی پاک جاتے بھی تھے۔ وہ نعرے مارنے میں اور زندگی گزارنے میں بڑا فرق ہے، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ آج اگر ہم ایک وقت کے لیے یہ صرف سوچیں نا کہ نبی پاک ہمارے گھر میں نہیں آتے، ہم تو اپنے نبی کو اپنے گھر میں نہیں بلا سکتے، اس طرح کا ماحول ہے ہمارا، کیا ہماری شادیوں میں نبی پاک آ سکتے ہیں؟ بھئی ہماری شادیوں میں جس طرح کا ماحول ہوتا ہے، تو اسی ایک پاسے بینڈ باجے والے کھڑے کیتے ہوں، چنگے ٹھیک ٹھاک بجاؤ، پورے محلے نو عذاب پا دیو، پتہ لگے کنجراں دا ویاہ ہے، کوئی بیمار مرتا ہے مر جائے، کسی کا بچہ بیمار ہوتا ہے ہو جائے، کوئی بیمار گھر میں تنگ ہوتا ہے ہو جائے، پوری رات مہندی کرنی ہے، مہندی ایسی کرنی، پتہ لگے گھوڑے نچاؤ کھوتے نچاؤ، آپ ہی بھی نچو۔ ان گھروں میں نبی پاک آئیں گے؟ سوچیں نا ذرا، سوچیں ہم لوگ، یہ نبی پاک کی سیرت ہے، یہ نبی پاک کی شان ہے۔ نبی پاک کی شان جو شان ہے، اس شان کو سمجھتے ہوئے مانیں۔ ادھر نبی پاک کا آرڈر ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہ کی قسم، ایک صحابی کے بارے میں نا نبی پاک نے ایک مجلس میں یہ کہہ دیا کہ خریم صحابی بڑا اچھا ہے، صرف اس کے اندر نا دو کام ایسے ہیں، اگر وہ کر لینا تو کیا بات ہے۔ تعریف ہی کی، تعریف بیان کی، پیچھے بھی تعریف بیان۔ ایک کیا، اس کا تیمن تھوڑا سا نیچے رہتا ہے اور اس کے بال تھوڑے سے لمبے ہیں، تیمن تھوڑا سا نیچے رہتا ہے، بال تھوڑے لمبے ہیں۔ کسی نے جا کر کہہ دیا خریم فلاں مجلس میں رسول اللہ نے تیرے بارے میں یہ دو باتیں کہی ہیں کہ صرف تھوڑا سا تیمن نیچے ہوتا ہے اور تھوڑے سے بال زیادہ لمبے ہیں۔ وہ ہاتھ میں نا پتہ نہیں کوئی لوہے کا آلہ تھا، کسی کام کے لیے پکڑا ہوا تھا۔ یقین مانے اللہ کے نبی کی بات سنی، اپنے ہاتھوں سے اسی وقت اپنے بالوں کو پکڑا اور کاٹ دیا، اور نیچے سے تیمن کو جو ہے وہ کٹ لگا کر نا وہیں پر پھاڑ دیا کہ نبی پاک نے میرے بارے یہ بات کہی ہے اور میں اس میں دیر لگاؤں؟ ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں وہاں پر اللہ کی تعریف بیان کروں گا، سجدہ کروں گا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جی بھر کر سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں موت دینا تو سجدے کی حالت میں موت نصیب فرمانا۔ لیکن سمجھنے والی لمحہ فکریہ یہ ہے، اگر ہم سجدہ کریں ہی نہ تو موت سجدے میں کیسے آئے گی؟ موت تو آئے گی، اس نے تو آ جانا ہے، وہ تو فیکٹری میں آ جائے، دکان میں آ جائے، کام کرتے آ جائے، آنا ہی تو ہے۔ لیکن جو کام بندہ کرتا ہے نا، اسی کام پر بندے کی اخیر بھی ہوتی ہے۔ اگر سجدے کی محبت دنیا میں پیدا ہو جائے نا، سجدہ کرنے کی، جب پریشانی آئے، جب غم آئے، جب تکلیف آئے، اللہ کے سامنے سجدہ کر، اس سجدے میں بندہ تکلیف کی حالت میں اللہ سے باتیں کرتا ہوا روح پرواز ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس حالت میں بندے کو موت آتی ہے اسی حالت میں بندہ اٹھے گا۔ سبحان اللہ، قیامت کے دن بندہ اٹھے اور اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہو، اور مٹی بندے کے سر کے اوپر لگی ہو، یا اللہ یہ تیرے سامنے سر جھکا تھا، اللہ اپنی رحمت کر دے گا انشاءاللہ، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن موت اچھی آنے کی علامتیں سجدے کی عالم میں۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہاں پر بھی میں قیامت والے دن اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، سجدہ، اور اللہ مجھے کلمات سکھائے گا۔ کیا کلمات؟ دنیا میں بندہ پڑھتا ہے سبحان ربی یل اعلیٰ، سبحان ربی یل اعلیٰ، اے اللہ میرا رب بلند ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تعریف ہے ہی اس اعلیٰ کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت، یا سبحانک اللہم وبحمدک استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفرک واتوب الیہ۔ ساری تعریفات کے کلمے بندہ اپنی نماز میں سجدے کی حالت میں پڑھے، نبی پاک تعریف کریں گے، اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ حساب کتاب شروع